بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات کے نام کی 3 توجیہات بتائی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سر اندیب پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ نمبر 2، دوسری توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے مناسک حج سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسری توجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ توبہ و استغفار کو قبول کرنے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرق کی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات کی ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی درہ عازمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ اس میدان میں صرف 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام کا بیک وقت اجتماع ہوتا ہے، جہاں وہ وقوف کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وقوف 24 گھنٹوں سے بھی کم کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں مستقل آبادی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء مرسلین نے خطبہ حج الوداع یہیں ارشاد فرمایا۔ اسی دوران آپ پر یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی اسلام درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے،
جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ آپ بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور پاک نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہگار بندوں نے میرے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے، یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے تک خوب دعائیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں اور یہ دن قبولیت دعا کا دن ہے، اس لیے اس دن یہاں پر اور سب غیر حاجی بھی اس دن جتنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس دن مانگ لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔